نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ آل عمران کی ہم آیت آف دا ڈے دیکھ لیتے ہیں۔ آیت نمبر 92 ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ حقیقی نیکی جو ہے، تقویٰ جو ہے تب حاصل ہوتا ہے جب اپنی محبوب ترین چیز جو ہے وہ ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیتے ہیں۔ ہر شخص اپنے آپ کو نیک سمجھتا ہے اور چھوٹے موٹے عمل کر کے، اچھے عمل کر کے مطمئن بھی کسی حد تک ہو جاتا ہے، لیکن محبوب چیزیں وہ کیا ہیں جو دے کے ہمیں صحیح طور پہ ایک خوشی نصیب ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ انسان مال کی محبت میں مبتلا رہتا ہے تو اس مال کو اللہ کے راستے میں نکالنا ہوگا۔ اولاد سے انسان کو بہت محبت ہوتی ہے، اس اولاد کو اللہ کے دین کے کام میں لگانا، اس پر ابھارنا، جیسے مریم علیہ السلام کی والدہ نے اپنی اولاد کو اللہ کی نظر کر دیا تھا۔ تو اسی طرح اپنے بچوں کو صرف اپنی ذاتی خدمت کی بجائے اللہ کے دین کی خدمت میں وقف کرنا بھی اس میں شامل ہے۔ اسی طرح اپنا آرام، اپنی نیند میں سے کچھ قربان کر کے اللہ کی خاطر کھڑے ہو کر قیام کرنا، اپنے اوقات، اپنے دل پسند مشغولیات میں سے وقت نکال کر سنجیدہ کام یعنی دین کی تعلیم سیکھنا یا سکھانا۔ اسی طرح باقی اور چیزیں بھی ہیں جو ہمیں اپنے لیے پسند ہوتی ہیں اور انہیں دوسروں کے لیے پسند کرنا۔ ان سب چیزوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اس میں شامل ہوتا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے خیر میں سے وہی پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اب صحابہ اکرام جب اس آیت کو پڑھتے تھے، آیت نمبر 92 سورہ آل عمران کی جو ہے، تو ان کا کیا رویہ ہوتا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام کو 3 درہم دے کر بازار بھیجا کہ کپڑا لائے۔ جب وہ لایا تو اس میں سے ایک کپڑا جو 2 درہم کا تھا، اس کو چھو کر دیکھا، اس کی کوالٹی زیادہ اچھی تھی، تو اسے اپنے غلام کو دیا کہ تم نوجوان ہو، تم پر یہ کپڑا زیادہ بہتر لگے گا اور میرے لیے یہ 1 درہم والا ہی کافی ہے۔ سبحان اللہ، 2 چیزوں میں سے جو اچھی تھی، جو اس کی چاہت تھی، اس کو اپنے غلام کو دے دیا۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا بیرا اور روحا کا باغ جو بہت پھلدار تھا اور اس کے میٹھے پانی کا کنواں بھی تھا، جس کا پانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت مرغوب تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشورے پر اپنے رشتہ داروں کے لیے وقف کر دیا۔ اللہ کے راستے میں محبوب ترین چیز خرچ کرنا وقتی طور پر تکلیف دہ ضرور ہوتا ہے، لیکن اس کا انجام اچھا ہوتا ہے۔ اس کے برعکس اپنے لیے بہترین چیز رکھنا وقتی طور پر خوشی کا باعث ہوتا ہے، لیکن بعد میں پچھتاوا بھی ہوتا ہے کہ اگر اللہ کے پاس جمع کروا دیتا تو بہتر ہوتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تجارتی قافلہ جب مدینہ آیا تو تاجر آ گئے اور اس کی قیمت لگاتے اور بڑھاتے گئے، مگر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہہ کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس مجھے اس کی زیادہ قیمت ملتی ہے، سارا غلہ مسلمانوں میں خرچ کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پسندیدہ مال ان کا خیبر کی زمین کا وہ حصہ تھا جس پر بہترین پھل آتا تھا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشورہ دیا کہ پھل دے دو اور باغ رکھ لو، یعنی پھل بار بار دیتے رہو گے اور اس کا اجر ملتا رہے گا۔ تو انہوں نے خیبر کے باغ کا پھل اللہ کے راستے میں وقف کر دیا۔ صحابہ کرام جب ایسی آیات سنتے تو ان پر عمل بھی کیا کرتے تھے۔ یہ اللہ کے بندوں پر رحمت ہے۔ یہ نہیں کہا کہ جو تمہیں پسند آئے سارا ہی دے دو، بس یہ مطالبہ کیا کہ مما تحبون، یعنی اس میں سے کچھ دے دو، تھوڑا سا دے دو، یعنی کچھ نہ کچھ دو، جو بھی دو گے اللہ کو معلوم ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دے گا، اور جو بدلہ اللہ تعالیٰ دے سکتے ہیں وہ کوئی اور نہیں دے سکتا، اس لیے یہ نفع کا ہی سودا ہے۔ عام طور پر جب ہم خرچ کرتے ہیں تو زائد ضرورت جو چاہیے نہیں ہوتا وہ دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نہیں دے سکتے۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ حکم آتا ہے کہ جو تمہاری ضرورت سے زائد ہو وہ دے دو۔ وہ ایک درجہ ہے دینے کا، لیکن محبوب ترین چیز اللہ کے راستے میں دینا بلند ترین درجہ ہے۔ تو اخلاق کے بھی درجات ہیں، اس میں سے بلند ترین درجہ اپنی پسند کو دوسرے کی پسند خاص کر اللہ کی پسند کے تابع کر دینا شامل ہے۔
ہم اس کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگوں، اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا، اور ان دونوں میں سے مرد اور عورت دنیا میں پھیلا دیے۔ ایک جان کا مطلب ہے حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا۔ اس خدا سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو، اور رشتہ و قرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرو۔ یقین جانو کہ اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے۔ یتیموں کے مال ان کو واپس دے دو، اچھے مال کو برے مال سے نہ بدل لو، اور ان کے مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اگر تم کو اندیشہ ہو تو یتیموں کے ساتھ انصاف نہ کر سکو گے تو جو عورتیں تم کو پسند آئیں ان میں سے 2 3 یا 4 سے نکاح کر لو۔ یہاں پہ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ایک سے زائد بیویاں کرنے کی اجازت دینے کے لیے یہ آیت نہیں آئی ہے، بلکہ اس کے نزول سے پہلے ہی یہ فعل جائز تھا، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک سے زائد بیویاں اس وقت موجود تھیں۔ دراصل یہ اس لیے نازل ہوئی تھی کہ لڑائیوں میں شہید ہونے والوں کے جو یتیم بچے رہ جاتے تھے، ان کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے فرمایا گیا ہے کہ اگر ان یتیموں کے حقوق تم ویسے ادا نہیں کر سکتے تو ان عورتوں سے نکاح کر لو جن کے ساتھ یتیم بچے ہیں، لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ ان کے ساتھ عدل نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی بیوی کرو۔ اس بات پر تمام فقہا کا اجماع ہے کہ اگر ایک سے زائد بیویاں کرنی ہیں، یا آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ ویسے انصاف نہیں کر سکتے، یا کوئی بھی سچویشن ایسی آ پڑی ہے کہ ایک سے زائد بیویاں کر رہے ہو، اس میں یہاں پہ 4 بھی کر دیا، پچھلی آیت میں آ گیا 2 3 یا 4 سے نکاح کر لو، لمٹ 4 رکھ دی گئی، اور اس کے بعد یہ کہہ دیا گیا اگر انصاف نہیں کر سکو گے 2 3 یا 4 بیویوں کو بالکل ایک جیسا درجہ دینا ہے، کسی کو زیادہ حقوق نہیں دینے اور کسی کو کم حقوق نہیں دینے، اور اگر فکر ہو کہ اب 4 کو برابری نہیں کر سکو گے، برابر حقوق نہیں دے سکو گے، تو پھر ایک پر ہی اکتفا کرو، یا ایک ہی بیوی کرو، یا ان عورتوں کو زوجیت میں لاؤ جو تمہارے قبضے میں آئی ہیں۔ اب جو قبضے میں آئی ہیں عورتیں وہ کون سی ہیں؟ لونڈیاں مراد ہیں اس سے، یعنی وہ عورتیں جو جنگ میں گرفتار ہو کر آئی ہوں اور اسیران جنگ کا تبادلہ نہ ہونے کی صورت میں حکومت کی طرف سے لوگوں میں تقسیم کر دی گئی ہوں۔ اور عورتوں کے مہر خوشی سے ادا کر دیا کرو، البتہ اگر وہ خود اپنی خوشی سے مہر کا کوئی حصہ تمہیں معاف کر دیں تو اسے تم مزے سے کھا سکتے ہو، اور اپنے وہ مال جنہیں اللہ نے تمہارے لیے قیام زندگی کا ذریعہ بنایا ہے نادان لوگوں کے حوالے نہ کرو، البتہ انہیں کھانے اور پہننے کے لیے دو اور انہیں نیک ہدایت کرو، اور یتیموں کی آزمائش کرتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کی قابل عمر کو پہنچ جائیں، یعنی وہ سن بلوغ کے قریب آ جائیں تو دیکھتے رہو کہ ان کا عقلی نشو و نما کیسا ہے، اور ان میں اپنے معاملات کو خود اپنی ذمہ داری پر چلانے کی صلاحیت کس حد تک پیدا ہو رہی ہے۔ پھر اگر تم ان کے اندر اہلیت پاؤ تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو، ایسا کبھی نہ کرنا کہ حد انصاف سے تجاوز کر کے اس خوف سے ان کے مال جلدی جلدی کھا جاؤ کہ وہ بڑے ہو کر اپنے حق کا مطالبہ کریں گے۔ یتیم کا جو سرپرست مالدار ہو وہ پرہیزگاری سے کام لے، اور جو غریب ہو وہ معروف طریقے سے کھائے۔ پھر جب ان کے مال ان کے حوالے کرنے لگو تو لوگوں کو اس پر گواہ بنا لو، اور حساب لینے کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔
مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں سے حصہ ہے جو ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، خواہ تھوڑا ہو یا بہت۔ اس آیت میں واضح طور پر یہ 5 قانونی حکم دے دیے گئے ہیں۔ ایک یہ کہ میراث صرف مردوں ہی کا حصہ نہیں بلکہ عورتیں بھی اس کا حقدار ہے۔ دوسرے یہ کہ میراث بہرحال تقسیم ہونی چاہیے، خواہ وہ کتنی ہی کم کیوں نہ ہو۔ نمبر 3، اس آیت میں میت کے چھوڑے ہوئے پورے مال کو قابل تقسیم قرار دیا گیا ہے، اور اس میں منقولہ اور غیر منقولہ، زرعی یا غیر زرعی، آبائی اور غیر آبائی کی کوئی تفریق نہیں ہے۔ نمبر 4، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مورث کی زندگی میں کوئی حق میراث پیدا نہیں ہوتا، بلکہ میراث کا حق اس وقت پیدا ہوتا ہے جب مورث کوئی مال چھوڑ کر مرا ہو۔ نمبر 5، اس سے یہ قاعدہ بھی نکلتا ہے کہ قریب تر رشتہ دار کی موجودگی میں بعید تر رشتہ دار میراث نہ پائے گا۔ اسی صورت کی آگے آیت نمبر 11 اور آیت نمبر 33 میں اس کی مزید تفسیر بیان کی گئی ہے۔ اور جب تقسیم کے موقع پر کنبے کے لوگ اور یتیم اور مسکین آئیں تو اس مال میں سے ان کو بھی کچھ دے دو اور ان کے ساتھ بھلے مانسوں کی سی بات کرو۔ لوگوں کو اس بات کا خیال کر کے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے بے بس اولاد چھوڑتے تو مرتے وقت انہیں اپنے بچوں کے حق میں کیسے کچھ اندیشے لاحق ہوتے۔ بس چاہیے کہ وہ خدا کا خوف کریں اور راستے کی بات کریں۔ جو لوگ ظلم کے ساتھ یتیموں کے مال کھاتے ہیں در حقیقت وہ اپنے پیٹ آگ سے بھرتے ہیں، اور وہ ضرور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔ تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے۔ چونکہ شریعت میں خاندانی زندگی میں مرد پر زیادہ معاشی ذمہ داریوں کا بوجھ ڈالا گیا ہے اور عورت کو بہت سی معاشی ذمہ داریوں سے آزاد رکھا گیا ہے، لہٰذا انصاف کا تقاضا یہی تھا کہ میراث میں عورت کا حصہ مرد کی نسبت کم رکھا جاتا۔ اگر میت کی وارث 2 سے زائد لڑکیاں ہوں تو انہیں ترکے کا 2/3 دیا جائے، یعنی حکم 2 لڑکیوں کا بھی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کسی شخص کا وارث کوئی لڑکا نہ ہو بلکہ صرف لڑکیاں ہی لڑکیاں ہوں تو خواہ وہ 2 لڑکیاں ہوں یا 2 سے زائد، بہرحال اس کے کل ترکے کا 2/3 حصہ ان لڑکیوں میں تقسیم ہوگا اور باقی 1/3 دوسرے وارثوں میں۔ لیکن اگر میت کا صرف ایک لڑکا ہو تو اس پر اجماع ہے کہ دوسرے وارثوں کی غیر موجودگی میں وہ کل مال کا وارث ہوگا، اور دوسرے وارث موجود ہوں تو ان کا حصہ دینے کے بعد باقی سب مال اس سے ملے گا۔ اور اگر ایک ہی لڑکی وارث ہو تو آدھا ترکہ اس کا ہے، اور اگر میت صاحب اولاد ہو اور اس کے والدین میں سے ہر ایک کو ترکے کا 6واں حصہ ملے گا۔ یعنی میت کے صاحب اولاد ہونے کی صورت میں بہرحال میت کے والدین میں سے ہر ایک کو 1/6 حصہ ملے گا، اور خواہ میت کی وارث صرف بیٹیاں ہوں یا صرف بیٹے ہوں، یا بیٹے اور بیٹیاں دونوں ہوں، یا ایک بیٹا اور ایک بیٹی، باقی رہے 2/3 تو ان میں سے دوسرے وارث شریک ہوں گے۔ اور اگر وہ صاحب اولاد نہ ہوں اور والدین ہی اس کے وارث ہوں تو ماں کو 3واں حصہ ملے گا۔ ماں باپ کے سوا کوئی اور وارث نہ ہو تو باقی 2/3 باپ کو ملے گا، ورنہ 2/3 میں باپ اور دوسرے وارث بھی شریک ہو جائیں گے۔ اور اگر میت کے بھائی بہن بھی ہوں تو ماں کو 6واں حصہ ملے گا، اور یہ سب حصے اس وقت نکالے جائیں گے جب کہ وصیت جو میت نے کی ہو پوری کر دی جائے اور قرض جو اس پر ہو ادا کر دیا جائے۔ وصیت کا ذکر اگرچہ قرض سے پہلے کیا گیا ہے، لیکن امت کا اس پر اجماع ہے کہ قرض وصیت پر مقدم ہے، یعنی اگر میت کے ذمہ قرض ہو تو سب سے پہلے میت کے ترکے میں سے وہ ادا کیا جائے گا، پھر وصیت پوری کی جائے گی اور اس کے بعد وراثت کی تقسیم ہوگی۔ تم نہیں جانتے کہ تمہارے ماں باپ اور تمہاری اولاد میں سے کون بلحاظ نفع تم سے قریب تر ہے، یہ حصے اللہ نے مقرر کر دیے ہیں، اور اللہ یقیناً سب حقیقتوں سے واقف اور ساری مصلحتوں کا جاننے والا ہے۔ جو حصے وراثت کے اللہ نے تقسیم کر دیے ہمیں ان کا ماننا ضروری ہے، ہمیں ان کو لازم ہے ہم پہ ان کا ماننا۔ ہمیں نہیں اندازہ کہ ہم کون سا زیادہ بچہ حقدار ہے یا کس میں کیا مصلحت ہے، کیونکہ سب حقیقتیں اور سب مصلحتیں اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔
اور تمہاری بیویوں میں سے جو کچھ چھوڑا ہو اس کا آدھا حصہ تمہیں ملے گا، اور اگر وہ بے اولاد ہوں، ورنہ اولاد ہونے کی صورت میں ترکے کا 1/4 حصہ تمہارا ہے۔